بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. 176ویں حدیث مبارک ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پہلے بھی آتا رہا ہے۔ سب سے زیادہ روایات اور احادیث مبارکہ انہی سے ہی منقول ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من تمسک بسنتی عند فساد امتی، کہ جو کوئی شخص میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے اس وقت جب میری امت کے اندر بدعات، جہالت اور بگاڑ پیدا ہو چکا ہو، تو فلہ اجر 100 شہید، تو اللہ اس کو 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے۔ 100 شہیدوں کا اس آدمی کے لیے اجر کا وعدہ ہے جو اس ماحول میں، اس زمانے میں، اس وقت میں سنتوں کا اہتمام کرے جب لوگوں میں بدعات، لوگوں میں جہالت یا اس سنت کو ترک کرنے کا معمول بن چکا ہو۔ ایسے موقع پر اگر کوئی اس سنت پر عمل کرتا ہے، لوگوں کی باتوں کو برداشت کرتا ہوا، لوگوں کے طعنوں کو سہتا ہوا، تو فرمایا کہ اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ اور شہید کا اجر کتنا زیادہ ہے، احادیث کے اندر آتا ہے کہ یغفر للشہید کل ذنب، اللہ جل شانہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی اس کے شہادت مرتبہ ایسا ہی ہے کہ اللہ جل شانہ صرف اس شہادت کے مرتبے کی وجہ سے سارے اس کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ یہ وہ منصب ہے، مرتبہ ہے کہ جس کی خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرزو کی تھی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑتا رہوں یہاں تک کہ شہید کیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر دوبارہ میں اللہ کے راستے میں لڑتا رہوں، جہاد کرتا رہوں، پھر شہید کیا جاؤں۔ پھر صحابہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی خواہش کا اظہار کیا۔ تو ایسے 100 شہیدوں کا اجر اس آدمی کے لیے ہے جو سنت کا اس زمانے میں اہتمام کرے جب سنت پر عمل متروک ہو چکا ہو، سنت پر عمل مشکل ہو چکا ہو، امت میں بدعات اور امت میں جہالت اور امت کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہو۔ یعنی جس زمانے کے اندر جس سنت پر عمل کرنا مشکل ہو، اس زمانے میں اگر کوئی آدمی اس سنت پر عمل پیرا ہوگا، لوگوں کی باتوں کو سہتا ہوا، تو اللہ جل شانہ 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے۔ ہر زمانے کے اندر ایسے حالات پیش آتے رہتے ہیں کہ بہت ساری سنتیں لوگوں میں متروک ہو چکی ہوتی ہیں اور ان سنتوں پر عمل کرنا بڑا مشکل بن جاتا ہے۔ کچھ ایسی رسمیں بن جاتی ہیں گھریلو ماحول کے اندر، گھروں کے اندر ایسی بدعات ہیں۔ کوئی فوتگی والے دنوں میں گھرے میں کوئی تیجا کر رہا ہے، کوئی 40واں کر رہا ہے، کوئی طرح کی جو ہے وہ بدعات کا ارتکاب ہے۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، رجب کے کنڈے اور رجب کے پتہ نہیں کیا کیا، تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر جڑ پکڑ چکی۔ اب اگر کوئی آدمی اسٹینڈ لے اور ان سنتوں کے خلاف بات کرے اور ان سنتوں کو ترک کرنے کی ترغیب دے تو اس کو طرح کی باتیں سہنی پڑتی ہیں، طرح کے طعنے سہنے پڑتے ہیں، طرح کی جو ہے لوگوں کی طرف سے کڑوی باتیں بھی سہنی پڑتی ہیں۔ تو اللہ جل شانہ اس کا وعدہ ہے حضور علیہ السلام کی زبانی
کہ ایسے موقع پر اس آدمی کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ 100 شہیدوں کا اجر اسی لیے ملتا ہے کہ شہید کو تو صرف ایک دفعہ ہی تکلیف سہنی پڑتی ہے، گولی لگی شہید ہو گیا، تیر لگی شہید ہو گیا، بس ایک ہی دفعہ تکلیف ہوئی۔ لیکن جو ایسے موقع پر سنت کو زندہ کرتا ہے، جب سنت متروک ہو چکی ہو، لوگوں کے لیے اجنبی ہو چکی ہو، بدعت کے مقابلے میں سنت کو زندہ کرتا ہے، تو روز لوگوں کی باتوں کی تیروں کا نشانہ بنتا، روز وہ لوگوں کے طنز و تشنیع کا، گالم گلوچ کا، برا بھلا کہنے کا وہ نشانہ بنتا، طرح طرح کی کڑوی باتیں اس کو سہنی پڑتی ہیں، گویا کہ وہ ہر روز لوگوں کی طرف سے تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو شہید کو تو صرف ایک دفعہ تکلیف ہوئی، لیکن یہ وہ آدمی ہے سنت کو زندہ کرنے والا جو لوگوں سے روز تکلیفیں سہ رہا ہے، لیکن وہ سنت کو ترک نہیں کر رہا۔ اس لیے فرمایا کہ اس کو 100 شہیدوں کا اللہ اجر عطا فرمائے۔ تو ایسی سنتیں جن پر عمل متروک ہو، جیسے داڑھی ہی لے لیجئے، اس زمانے کے اندر حالانکہ داڑھی اتنا آسان سا عمل ہے، اس کے کرنے میں نہ کوئی بوجھ ہے، نہ اس کا کوئی وزن ہے، نہیں اس کے اندر کوئی عار کی بات ہے۔ اللہ جل شانہ نے ایک مردانہ وجاہت رکھی ہے، ایک مردانہ عمل رکھا ہے، حضور کی سنت بھی ہے، لیکن آج ہے اس سنت کو ہم روز کاٹ رہے ہوتے ہیں، اس پر اس طرح چلا رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے اور عمل کرنے میں بھی کوئی تکلیف والی بات نہیں ہے، لیکن کاٹنے میں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اس کے برخلاف کاٹنے میں، صاف کرنے میں خرچہ کرنا پڑتا ہے، کاٹنے میں محنت کرنی پڑتی ہے، منڈوانے میں خرچہ کرنا پڑتا ہے، رکھنے میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی بوجھ نہیں، کوئی وزن نہیں، لیکن صرف اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا۔ ابھی تک نہیں رکھ رہا تھا، اب رکھ لیا، لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، پتہ نہیں میری شکل کیسی لگے گی، کچھ بھی نہیں لگتی بھائی، ہزاروں لوگ ہیں الحمدللہ داڑیاں رکھنے والے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو داڑیاں رکھنے والے، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں داڑیاں رکھنے والے، باشرہ ہیں، الحمدللہ کچھ نہیں ہوتا، بلکہ بہت زیادہ انسان کے اندر حسن آ جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو ایک آسان سا عمل جو کچھ بوجھ بھی نہیں، کچھ وزنی بھی نہیں، مشکل بھی نہیں، کوئی اس کے اندر کاٹنے میں لذت بھی نہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بے لذت گناہ کہلاتے ہیں، جس کے اندر کوئی مزہ بھی نہیں۔ کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر انسان کو، نفس کو لذت محسوس ہو رہی ہوتی، وہ تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ شیطان کا بہکاوا ہو گیا اور اس لذت کی وجہ سے اس گناہ میں چلا گیا۔ لیکن یہ کچھ گناہ ایسے جو بے لذت، جس کے اندر کوئی لذت بھی نہیں، ذائقہ بھی نہیں، مزہ بھی نہیں، لیکن پھر بھی انسان شیطان کے جال میں پھنستا ہے اور اس گناہ کے اندر جو خود کو داخل کر لیتا ہے۔ اور اسی میں یہ عمل بھی ہے، داڑھی کا چھوٹا کرنا، داڑھی کا مڈانا، ایک مشت سے چھوٹی کرنا، یہ شرعاً ناجائز ہے، گناہ ہے، واجب کے خلاف۔ کم سے کم ایک مٹھی یہ داڑھی ہر آدمی کی ہونی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے تو ایسے آدمی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو کل قیامت میں ہم کس صورت کے ساتھ حضور کے سامنے حاضر ہو، خود اپنے آپ کو جواب دہی کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ میں صرف اس لیے کوئی کسی کی دل شکنی یا حوصلہ شکنی مقصود نہیں، صرف اس نیت سے عرض کر دیا کہ کوئی ایسا آسان سا عمل ہے جس کی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی بوجھ نہیں، کوئی خرچہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے برخلاف کٹوانے میں 10 طرح کے جو خرچے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے لیے یہ سنت پر عمل صرف اس بنیاد پر میں سمجھتا ہوں مشکل ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، دوست احباب کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، خاندان کے لوگ کیا کہیں گے۔ ایسے موقع پر اگر ہم اس سنت پر عمل کرتے ہیں تو اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ ایسے آدمی کو اللہ 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے، ہر قسم کے گناہوں کو معاف۔ تو 100 شہیدوں کا اجر حاصل کرنا ہے تو لوگوں کی باتوں کو بھی سہنا پڑے گا، برداشت کریں، ہر جملے پر جو کسی کی طرف سے آپ کو سہنا پڑ جائے،
اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اجر عطا فرمائے گا، وہ جملہ بھی آپ کے کھاتے میں اجر و ثواب کے خانے میں لکھا جائے گا۔ تو فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی، کہ جو کوئی میری سنت پر عمل کرے اس زمانے میں جب میری سنت پر عمل متروک ہو چکا ہو، تو ایسے آدمی کو 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے، اور اللہ جل شانہ کے یہاں یہ ہر قسم کے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے۔ تو 100 شہیدوں کا اجر اللہ جل شانہ نے اس آدمی کے لیے رکھا ہے۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ مجھے مشکل سن ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم